بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب جماعت دہم؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹے آگے بڑھتے ہوئے چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اور آج کے سبق سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا لاسٹ جو لیکچر تھا وہ تھا آئین 1973 کے آئین کے اہم پہلو، جسے ہم نے خاص طور پہ دیکھا، اور یہ بہت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو آپ نے اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو میری پہلے والی ویڈیو کو 973 والی کو، اس کو آپ 2 سے 3 دفعہ دیکھیں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیج نمبر 10 تک ریڈنگ کر لی تھی، اور آج ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 11 سے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 11 پہ جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہوگا بیٹا جنرل ضیاء الحق کا دور۔ ٹھیک ہے، جو تقریباً 1977 سے 1988 تک محیط تھا، یہ تقریباً 11 سال پہ محیط تھا۔ 1977 کے جو عام انتخابات بیٹا ہوئے تھے، اس میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کر لیا تھا، جس کا نام تھا پاکستان قومی اتحاد، اور اس اتحاد کے بانی تھے مولانا مفتی محمود۔ ٹھیک ہے، 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے جو عام انتخابات ہوئے تھے، اس میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے انتخابات کو جیت لیا تھا، لیکن دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے جو قومی اتحاد تھا، انہوں نے دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ان تمام انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے نظام مصطفیٰ کے نام سے انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کی جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ بیٹا یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ملک میں لگنے والا دوسرا مارشل لاء تھا جو جنرل ضیاء الحق نے لگایا تھا۔ اس سے پہلے جنرل ایوب بھی مارشل لاء لگا چکے تھے۔ ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے اگست 1988 تک تقریباً 11 سال ملک پر حکومت کی۔ اس دوران جو ان کے اہم کارنامے تھے وہ درج ذیل تھے۔ ٹھیک ہے، اور سینٹ کے جو چیئرمین تھے اس وقت غلام اسحاق خان تھے، اور جن کو انہوں نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے اہم جو کام تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے شرعی عدالتوں کا قیام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا رجحان بہت زیادہ اسلام کی طرف تھا، تو انہوں نے نفاذ اسلام کا نفاذ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ شرعی عدالتوں کا قیام کیا۔ 10 فروری 1979 میں 1979 کو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے۔ اس میں علماء کو بطور جج تعینات کیا گیا۔ ٹھیک ہے، 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کر دی گئی، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جو سماعت تھی وہ سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا۔ نمبر 2 میں شرعی حدود کا نفاذ۔ ٹھیک ہے، 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ بیٹا شرعی سزاؤں سے مراد یہ ہے کہ وہ سزائیں جن کا حکم جو ہے قرآن پاک میں یا سنت میں ہمیں ملتا ہے، جو قرآن پاک ہمیں سزائیں دینے کے لیے کہتا ہے، جیسے چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، شراب نوشی اور زنا کے لیے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا انہوں نے کہا کہ وہی والی سزائیں دی جائے جو قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہیں، جو حدیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے، اور سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا تھا، لیکن زکوٰۃ اور عشر کا نظام اسی وقت شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سود کا خاتمہ۔ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور پاک اسٹڈی مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں، سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ احترام رمضان آرڈیننس۔
جی بیٹا، اس میں رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اس میں آپ کو بیٹا ایک اچھی بات بتاؤں کہ احترام رمضان سے مراد یہ تھا کہ جس کا تو روزہ ہے اس کا تو روزہ ہے، لیکن جس کا روزہ نہیں ہے وہ بھی رمضان کا احترام کرتے ہوئے کسی کے سامنے بھی کچھ کھانے پینے سے گریز کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کوئی ایسے رمضان کے دوران کھلے عام کھاتا پیتا ہوا نظر آتا تھا تو اس کو 500 روپیہ جرمانہ دے دیا جاتا تھا۔ اسی طرح لوگوں کے گھروں سے چولہے سے جو دھواں اٹھتا تھا نا اس کو بھی کہا گیا تھا کہ چولہے سے دھواں نہیں نکلنا چاہیے، کسی کے گھر میں کچھ پکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس وقت کی ایک خاص بات تھی۔ نیکسٹ آپ آئیے، تو نیکسٹ ہیں دینی مدارس۔ زیادہ دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور انہیں سالانہ امدادیں بھی دی گئیں، ٹھیک ہے، اور ان اداروں کی اسناد کو ایم اے کے برابر کا درجہ بھی دیا گیا۔ نیکسٹ ان کا جو قدم تھا وہ تھا عربی کی تعلیم لازمی۔ انہوں نے اسکولوں میں ششم سے لے کے یعنی 6 کلاس سے لے کے جماعت ہشتم یعنی 8 کلاس تک عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اس کے بعد بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیوں کا قیام۔ انہوں نے اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام کرنا شروع کیا۔ 11ویں نمبر پہ شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھے بیٹا جنرل ضیاء الحق کے احکامات یا جنرل ضیاء الحق کے اقدامات جو انہوں نے اپنے 11 سالہ دور حکومت میں اٹھائے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد نیکسٹ محمد خان جنیجو کا دور حکومت، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔